21ویں صدی میں ہر شخص اپنا مال بیچنا چاہتا ہے۔ 21ویں صدی میں ہر شخص جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ دانشور بھی ہے اور صحافی بھی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ نیوز کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن اس کو نیوز سمجھ کر پیش کر دیتا ہے۔ جیسا بتایا فاضل حسین پرویز صاحب نے کہ فیک نیوز اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے نا، ہم ٹیکنالوجی اردو والے بہت دیر سے استعمال کرتے ہیں، جلدی ہم اس میں آگے نہیں آتے، پہلے دور سے دیکھتے ہیں، پھر قریب چھوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ پھر اس کو ہم پہن لیتے ہیں۔ میں نے اب دو ہی چیزیں ایسی ہیں آج کل میڈیا کے حوالے سے، ایک واٹس ایپ، دوسرا یوٹیوب، تیسرا فیس بک بھی جوڑ لیجیے۔ یہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کو کیسے بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا ہم راستہ چلتے چلتے ایک اخلاقی اقدار ہوتے ہیں، کوئی جنازہ آتا ہے تو ہم رکتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، لیکن ایک دو قدم کھانا دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آج ہم وہی کھانا دینے کا کام کر رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ایک ویڈیو آ گیا، بس ہمارا فریضہ ہے ہم بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ کوئی مضمون آیا، ہم نہیں پڑھتے پورا، بس ہم دوسروں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ صدی، اس طریقے کی صدی، غلط فہمیوں کی صدی، ایسی ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ ایسے میں ہم اردو کہاں ہے اور اردو والے کہاں ہیں، اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ کتاب کا مفہوم نہیں بدلا ہے، کتاب ابھی کتاب ہی ہے، کتاب کا استعمال بدل گیا۔ ہاتھوں میں کتاب لے کر پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، لیکن اب بدل گئے ہیں طور طریقہ۔ ٹھیک ہے، بس مدعا یہ ہے کہ آپ کتاب ہی صحیح پڑھیں تو صحیح، خواہ موبائل پہ ہو یا کمپیوٹر پہ ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن اب ضرور پڑھیں۔ اب لفظوں کا استعمال بدل گیا ہے۔ پہلے کبھی کچھ گناہ ہوتا تھا، کچھ غلط کام ہوتا تھا تو ہندو لوگ کہتے تھے رام رام۔ اب رام کا استعمال بدل گیا، اب کبھی گناہ کرنا ہے تو رام کا نام لے کر گناہ کیا جاتا ہے۔ گائے ہمارے پاس ایک مقدس چیز تھی، اب گائے کا استحصال شروع ہو گیا گو رکشک کے حوالے سے۔ ہجوم جمع ہوتا تھا کسی کی مدد کے لیے، کسی کی جان بچانے کے لیے، آج ہجوم جمع ہوتا ہے کسی کی جان لینے کے لیے۔ تو یہ جو لفظیات بدل گئے ہیں، یہ جو مفہوم بدل گیا ہے، یہ جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو دور کرنے کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ نئی نسل ٹیکنالوجی سے بہت جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ نئی نسل اردو سے جڑی ہوئی نہیں۔ ہم کو صرف اتنا ہی کام کرنا ہے کہ اس نئی نسل کو اردو سے جوڑنا ہے، وہ نئی نسل اردو کو ٹیکنالوجی سے جوڑ لے گی۔ بس اتنا اگر ہم کام کریں، اور یہ کام کرنے کے لیے ہم کو اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ شکایتیں ہم اردو والے بہت کرتے ہیں، اتنی شکایتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ ہم کام نہیں کرتے، دوسروں سے ہی کہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، یہ ادارہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا کام کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے کچھ مانا نہیں جاتا، ایک وطن، دوسرا اپنی ماں، اپنا وطن، اور اپنی مادری زبان۔ یہ 3 چیزوں کو دیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا۔ تو یہ ہم یہ کوشش کریں اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ سوال ہوا کہ اخبار کا، پیپر کا رواج کم ہو گیا۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں 90% سے زائد کام میل سے ہوتا ہے۔ اب ہمیں کوئی نوٹس پیپر پہ نہیں آتی، ہم کو میل دیکھنا ہوتا ہے اور میل پر ہی جواب دینا ہوتا ہے۔ وہ لوگ پیپر بھی نہیں پوچھتے۔ اور جو آن لائن لیکچر ہو گیا، اب پی ایچ ڈی وائوا آن لائن ہو رہے ہیں، کوئی آنے جانے کی زحمت نہیں ہے۔ جے این یو میں اس کا استعمال ہر جگہ، بہت سی یونیورسٹیوں میں ہو چکا ہے۔ ہم اپنے گھر میں رہ کر، اپنے آفس میں رہ کر وہاں کا پی ایچ ڈی وائوا وہاں کے بچے سے لیتے ہیں اور اس کو پاس کر دیتے ہیں۔
تو یہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، تو ہم اردو کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات تجاویز رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے اردو کو پڑھنا لکھنا ضروری ہے، اردو کو پھیلانے کے لیے اردو لپی سکھانا بے حد ضروری ہے، اپنے اپنے طور پر کام کیجیے۔ اب حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں ہر سیمسٹر میں فاؤنڈیشن کورس ہوتا ہے، اس مرتبہ کورس میں 175 غیر مسلم بچے اردو سیکھ رہے ہیں، 175 ہے، اور 4 فارینرز ہیں جو ڈنمارک، تھائی لینڈ، افریقہ وغیرہ سے آئے ہیں، وہ لوگ باضابطہ اردو کورس سیکھ رہے ہیں۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے، اس کو کچھ بولنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پھیلانا ہے۔ اب اتنا ہی پھیلانا ہے کہ آپ کوئی پیسہ خرچ مت کیجیے، خدا کے لیے کوئی بطور خاص وقت مت دیجیے، صرف اتنا کیجیے کہ کوئی ایک مضمون پرانی کتاب کا لیجیے اور اس کو ٹائپ کیجیے اور کسی ویب سائٹ کو بھیج دیجیے، بس آپ کا کام۔ آپ مجاہد اردو ہیں آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں، اگر آپ یہ کر رہے ہیں، کسی کا بھی مضمون، کسی کا بھی ہو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس مضمون کی اسکین کاپی لیجیے، وہ ایسے ویب سائٹ کو بھیج دیجیے جو PDF فائل اور اسکین کاپی ڈالتے ہیں۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اپنے بلاگز بنانا چاہیے، فری میں بنتے ہیں بلاگز، اس کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ ویب سائٹ کے لیے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اردو والوں کے بلاگز بہت کم ہیں، اردو والوں کے ہم ویب سائٹس بہت کم ہیں، اردو والوں کو سرچ کرنا نہیں آتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے حضرات بھی اور میرے پاس تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں، فلاں مضمون کا لنک دیجیے، میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح ٹائپ کیجیے، یہ لنک ملے گا، یہ ادھر آئے گا، لیکن وہ قطعی نہیں چاہتے کہ اپنے طور پر کوئی چیز سرچ کریں۔ جس طرح لائبریری میں جاتے ہیں ایک کتاب لینے کے لیے تو آپ اس کے ذریعے کئی کتابوں کا مشاہدہ کر کے آتے ہیں، جب نیٹ کی دنیا میں بھی آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو آپ کو 20 چیزیں نیچے ڈسپلے ہوتی ہیں، آپ اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا کام آج کے زمانے کا ہونے کا ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، وہ ہے ترجمے کا۔ وہ دور چلا گیا، ہم کسی ایک زبان پر ٹکے ہوئے نہیں رہ سکتے، ہم کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کی باتیں اردو والوں تک پہنچانا۔ حیدرآباد کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم تیلگو کو کھانس نہیں ڈالتے، تیلگو پڑھنا نہیں چاہتے، تیلگو کے تعلق سے ایک عجیب رائے رکھتے ہیں، جبکہ آپ مہاراشٹر جائیے، کنڑ جائیے، تمل ناڈو دیکھیے، یہ لوگ تمام لوگ وہ زبان جانتے ہیں، پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ ترجمے کا کام بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، اردو اور تیلگو، تیلگو اور اردو سے۔ کوئی بچے ایسے مل نہیں رہے ہیں کہ جو تیلگو بھی جانتے ہیں۔ ابھی گزشتہ سال ایک کریم نگر کی ایک لڑکی نیہا نورین ملی جو تیلگو پر بھی عبور رکھتی ہے، تو میں نے اس کو 21ویں صدی میں تیلگو شاعری کے اردو تراجم MPhil کے لیے موضوع دیا، تو وہ ڈھونڈ کر لائی تو صرف 4 مترجم ہی ملے جو تیلگو سے شاعری کا اردو میں ترجمہ کیا ہو، جس میں سے پروفیسر احمد یوسف ظہیری۔ اتنی کم لوگ ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے تیلگو میں اردو والوں کا بیشتر مواد انہوں نے ترجمہ کر لیا، کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں۔ یہ دل بڑا کرنا پڑتا ہے، اپنی زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرنا اور دوسری زبان کے مواد کو اپنے ہاں لانا، یہ بہت بڑا کام ہے، اور علاقائی سطح پر یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ اردو اکیڈمی کو کرنا چاہیے۔ اردو اکیڈمی 150 کتابیں امداد کرتی ہے چھاپنے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم وہ 5 کتابیں ہر سال ترجمہ کروائے تیلگو میں، اور تیلگو کی 5 کتابیں اردو میں ترجمہ کروائے۔ اردو اکیڈمی کا ویب سائٹ پتہ نہیں کب کھلتا ہے کب بند ہوتا ہے، اس میں کیا چیزیں کچھ بھی نہیں ملتی ہیں۔ ایک فارم لینا ہے تو پھر حج ہاؤس کو آنا، ان کے پاس زیراکس لینا، پھر وہ سبمٹ کرنا، وہ فارم بھی دستیاب نہیں ہے۔ کوئی ویب اپلوڈ صحیح کر، اصل میں ہمارے پاس کیا ہے، ہم شروع کر دیتے ہیں، اس کو مینٹین نہیں کرتے۔ یہ چیز ہم اردو والوں میں
آ چکی ہے. ہم جس جوش جذبے سے آگے بڑھتے ہیں لیکن وہ جذبہ ہمارا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے. تو یہ ترجمے کا کام اگر اردو اکیڈمی نے کر لی کہ کچھ سال میں 5 کتابیں مقامی زبان کے حوالے سے، ریاستی زبان کے حوالے سے کچھ ترجمہ کرے، اور ہماری اردو کی کتابیں تیلگو اکیڈمی کے توسط سے تیلگو میں چھپوائے اردو کی کتابیں، تو یہ آپس میں یہ قومیں قریب ہوتی ہیں. عالمی گاؤں میں ہم تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن ہم بالکل اب اتنی دوری آ گئی ہے کہ ہم دوسروں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. ہم پہلے ہی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ فرقہ پرست ہے، ہم اس سے بات بھی نہیں کرتے، ہم اس کو قریب بھی نہیں لاتے. یہ جب تک یہ دوریاں دور نہیں ہوں گی تب تک اردو زبان، اردو تہذیب کا کام آگے نہیں بڑھ پائے. یہ ایک کام. دوسرا ایک اور کام ہے، مجھے مانو سے بڑی امیدیں ہیں. یہاں مشیر صاحب موجود ہیں، شاید وہ میرا پیغام وہاں تک پہنچائیں. مجھے میڈیا پلس سے بہت زیادہ امید ہے. یہ مرکز ہے ہمارا، یہ پتہ نہیں یہ صحافت میں کب سے ہیں فاضل حسین پرویز، لیکن میں تو اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں. تو مجھے اب انہوں نے کچھ کلپس بھی دے رہے ہیں نیوز کے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ریکارڈنگ روم بنائیں یہاں پر. کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دکنی کا بہت بڑا سرمایہ ختم ہو رہا ہے. اب دکنی پڑھنے والے لوگ ختم ہو گئے. اب حیدرآباد میں بڑی مشکل سے 4-5 لوگ بچے ہوئے ہیں جو صحیح ڈھنگ سے دکنی کی قراءت کر سکتے ہیں. میں گزارش ہے فاضل حسین پرویز صاحب سے اور مانو سے، جن کے یہاں پہ ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے، وہ 4-5 اساتذہ کو بلائیں اور جو دکنی متون ہیں ان کی قراءت ریکارڈ کروائیں اور اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں. یہ بہت بڑا کام ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہندی والوں نے اردو کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے. اب امیر خسرو ہندی کے ہو گئے، اب ان کے نظر اب قلی قطب شاہ پر ہے. اب بالکل قریب میں وہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ قلی قطب شاہ ہندی کے شاعر ہیں. یہ آہستہ آہستہ پوری دکنی کو ہندی میں ضم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے رکھا ہے نام دکشنی ہندی. دکنی اردو جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے اس کو دکشنی ہندی کا نام دیا، اور یہ منظم طریقے سے ہو رہا ہے. اگر ہم اس پر توجہ نہیں کریں گے تو قلی قطب شاہ بھی ان کے ہو جائیں گے، ولی بھی ان کے ہو جائیں گے، پوری دکنی تہذیب ختم ہو جائے گی اور ہماری تاریخ روزنامہ سیاست سے باقی رہے گی، آزادی کے بعد سے. اگر یہ غلطی یہ اس طرح توجہ نہ کی جائے، یہ آہستہ آہستہ کام ہو سکتا ہے. اور میں نے بھی پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب سے بھی کہا تھا کہ کچھ چیزیں دکنی کے 2-4 غزل، 2-4 نظمیں، مثنوی کا کچھ حصہ وقفے سے پوری ایک مثنوی اس کو ریکارڈ کر لیا جائے تو یہ ممکن ہے، ورنہ دکنی کی قراءت بہت مشکل ہو جائے. تو بہرحال ٹیکنالوجی ہر دور کی رہی ہے، ابھی بھی ہے، ہم کو استعمال کرنا صحیح آنا چاہیے، ورنہ پھر ہم وہ اقبال نے بہت کچھ پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ آفاق میں گم ہے یا گم اس میں ہے آفاق. یہ وہی ہے سوشل میڈیا. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اس میں گم ہو گیا ہے یا آفاق اس میں گم ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کا ہم اپنے طور پر چھوٹے چھوٹے پیمانے، ہم کچھ بھی نہیں کریں، اردو لکھیں سے، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو یا جو واٹس ایپ ہو، اس میں صرف آپ اردو ہی لکھیں. آپ کو انگریزی بھی لکھنا ہے تو اس کے بعد انگریزی میں لکھ دیں، لیکن اردو میں ہی لکھیں. ہماری یونیورسٹی میں بھی ایک گروپ ہے واٹس ایپ، میں اسی میں وہی رہتا ہوں کہ اردو میں ہی لکھیں. وہ فارینر اسٹوڈنٹس کو میں نے اردو کی بورڈ انکلوڈ کیا ہے تاکہ وہ لوگ اپنے طور پر سرچ کریں. اور ایک چھوٹا سا کام گوگل ٹرانسلیشن کے حوالے سے ہوا. بہت سی غلطیاں ہیں ٹرانسلیشن میں، گوگل ٹرانسلیشن میں، وہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے، اس کو درست کریں، اس کو ایڈٹ کریں، اس کو محفوظ کریں تاکہ آنے والے اس کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں. تو یہ ویب سائٹس، یہ ابھی اعجاز عبید صاحب جن کو دیکھ کر سیروں خون بڑھ جاتا ہے ہمارے پاس کہ اس عمر میں بھی ٹیکنالوجی کے اس دور میں اتنا وابستہ ہے.
تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنے طور پر کرنی ہے، اداروں کو اپنے طور پر کرنے دیجیے، بحیثیت کہ اردو طالب علم کے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس ٹیکنالوجی سے ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں، اور اردو کو اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا دے سکتے ہیں، وہ کام ہم کو کرنا ہے۔ اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا ہے۔ تو آج کا زمانہ ہنر کا ہے۔ اگر ہم تعلیمی یافتہ ہیں، اپنی تعلیم کو اگر ہم ہنر میں تبدیل نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کبھی روزگار نہیں ملے گا۔ یہاں ارشد صاحب بیٹھے ہوئے دیکھنے میں بڑے سیدھے سادے لگتے ہیں، لیکن انہوں نے جو آن لائن تجارت کا جو شروع کیا ہے، ملتان 10 روپے کی ملتانی مٹی کو $15 میں بیچتے ہیں، اور وہ امریکہ والے بڑے تقدس سے لیتے ہیں یہاں کی ملتانی مٹی کو۔ یہ ہنر ہے، آپ ہنر ہونا چاہیے، آپ میں اپنی تعلیم کو ہنر میں تبدیل کیجیے۔ یہ زمانہ ہنر کا ہے، اور ہنر میں بھی امتیاز ہونا چاہیے، یہ سب جیسا ہنر نہیں، آپ کو الگ ہنر بنانا چاہیے۔ اس ضرب کلیمی اگر نہیں ہے آپ میں تو پھر وہ ہنر کیا ہے؟ اچھا، ضرب کلیمی کیسا پیدا ہوتی ہے وہ شعر بھی سنا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ 1000 چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔ شکریہ۔ یہ تھے پروفیسر سید فضل اللہ مکرم صاحب، بہت ہی بہترین انداز سے انہوں نے اپنا خطبہ پیش کیا۔ انہوں نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ نئی نسل ٹیکنالوجی سے تو وابستہ ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو اردو سے وابستہ کیا جائے، اور انہوں نے گوگل ٹرانسلیشن کی بات کی، انہوں نے دکنی ادب کی تحفظ کی بات کی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ شاید یہ شعر درست ہو یا نہ ہو، میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ زمانہ علم و ہنر کا ہے، سیکھ علم و ہنر، گیا وہ دور کے ٹھوکر لگی خزانہ ملا۔ یہ تھے جناب سید فضل اللہ مکرم صاحب۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج کے پروگرام کے میزبان، ہماری تنظیم کے ایک اہم رکن جناب ڈاکٹر ناظم علی صاحب کا مختصر تعارف آپ کے سامنے میں پیش کرتا چلوں۔ 21ویں صدی میں اردو کا منظر نامہ اور ٹیکنالوجی۔ ڈاکٹر ناظم علی پرنسپل، گورنمنٹ ڈگری کالج موڑتاڑ۔ ڈاکٹر ناظم علی کا وطن نظام آباد ہے۔ انہوں نے ایم اے، ایم فل، نیٹ اور پی ایچ ڈی کیا ہے۔ آندھرا پردیش پبلک سروس کمیشن کی جانب سے ڈگری لیکچر منتخب ہوئے اور پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج موڑتاڑ سے وظیفے پر سبکدوش ہوئے۔ اب حیدرآباد میں مقیم ہیں۔ اب تک 10 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ میں ان کے شعر سے دعوت دے رہا ہوں کہ اپنے استادوں کو پایا ہم نے مشفق مہرباں، حق نے بخشے ہیں انہیں اوصاف میر کارواں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر ناظم علی صاحب سے، وہ آئیں اور اپنی تقریر کو یہاں پر